Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین کہ انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ کھلے طور پر جھگڑالو ہو گیا اور اس نے ہماری مثال بنا ڈالی اور اپنے پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار بنایا ہے اور وہ ہر مخلوق کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز شاداب درخت سے آگ بنائی پھر تم اس سے جلاتے ہو، کیا اس نے وہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے کہ وہ اسی جیسے اور بھی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کہے اس سے، تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کی ذات پاک ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکیت اور حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ گزشتہ آیات میں مخلوقات کی پیدائش کا ذکر تھا، جن میں خاص طور سے چوپایوں کا ذکر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے انہیں میں سے ایک چوپائے بھی ہیں۔ پھر انسان ان کا مالک ہو جاتا ہے اور چوپایوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے قبضے میں اور اس کے قابو میں کر دیا ہے۔ کچھ پر وہ سواریاں کرتا ہے اور کچھ کو وہ کھاتا ہے، اور اس کے لیے بہت سے فوائد ہیں اور پن گھٹ یعنی پانی پینے کی جگہ ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ لیکن اس نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے دوسرے معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، اور جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے وہ خود ایسے جماعت، ایسا گروپ اور لشکر ہیں جو اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ لہذا کسی کی بات سے رنجیدگی اور آپ کے اندر کوئی خوف اور کبیدگی نہ آئے، کیونکہ اللہ جو ہے سب کچھ جانتا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں، جو جانتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں۔ مخلوقات کے ذکر کے بعد اب خود انسان کی تخلیق کا اور اس کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دراصل ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک متشدد کافر ابی بن خلف یا امیہ بن خلف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاس آ کر وہ جھگڑنے لگا، لڑنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات وہ کرنے لگا، کبھی قیامت کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں، اور اس طرح وہ بول رہا تھا جیسے کہ کوئی شخص جھگڑا کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر چیز بتا رہے تھے، تو بجائے یقین کرنے کے اور تسلیم کرنے کے بس اس پر وہ مباحثہ کرتا اور آپ سے لڑتا، گویا کہ بد کلامی کرتا۔ اسی درمیان اس کو ایک کوئی ہڈی نظر آئی جو کسی جانور کی رہی ہوگی، اور وہ تقریباً بوسیدہ ہونے لگی تھی۔ ایک تو ہے کہ ہڈی شروع کے جانور کے ہو مرا ہے تو ابھی ہڈی کے اندر چکنا پن اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جب ہڈی کافی دن کی ہو جائے تو اس کے اندر بوسیدگی آنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے وہ برادہ بننے لگتی ہے۔ تو ایک کوئی بوسیدہ ہڈی اس کو دکھائی پڑی، وہ فوراً گیا اور اسے اٹھا کر لے آیا۔ کہا محمد یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ اللہ ہم کو زندہ کرے گا، یہ ہڈی ہے، یہ تو کسی جانور کی ہوگی یا نہ کسی چیز کی ہوگی؟ ہاں ہے۔ کہا یہ ہڈی جو بوسیدہ ہو رہی ہے، کیا تمہارا اللہ اس کو بھی زندہ کر دے گا؟ جب اس نے یہ جھگڑا آ کے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں پوچھی، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسی کے بارے میں کہا، اور اسی کو گویا نشانہ بنا کر تمام انسانوں کو بتایا۔ جو بھی جھگڑا کرنے والا ہو، جو بھی اس طرح کی غلط باتیں کرنے والا ہو اور مباحثہ کرنے والا ہو، سب کو یہ گویا کہ تلقین کر دی گئی۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو غلیظ پانی سے پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا یہ دیکھے کہ ہم نے اس کو ایک پانی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا ہے، اور پھر آ کر یہ جھگڑ رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ آ کر جھگڑ رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پوری بات خود بخود بتا دی کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، اور یہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا۔ اس سے ذرا یہ پوچھو، وہ اس جملے کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے، اس سے یہ پوچھو کہ تم کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ پانی میں ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں گوشت کہاں ہوتا ہے؟ پانی میں دیگر چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ نے تجھ کو نطفے سے مضغہ بنایا، گوشت کا لتھڑا یعنی خون کا لتھڑا، اس سے علقہ بنایا، گوشت کا ٹکڑا، اس سے پھر اللہ رب العزت نے تم کو دیگر چیزیں پیدا کر، پھر یہاں تک بتایا کہ ہم نے اس پر گوشت پیدا کیا، گوشت میں ہڈی چڑھائی، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، یعنی گوشت بنایا، اس میں ہڈی بنائی، اور ہڈی کے بعد پھر اس پر ہم نے کیا کیا؟ گوشت چڑھا دیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب تیرے اندر ہڈی نہیں تھی، اتنی ہڈیاں اللہ نے تیرے ایک نطفے سے تجھے بنا دیا، تیرے اندر اتنی ہڈیاں پیدا کر دی، تو اس ہڈی کے بارے میں کہہ رہا ہے جو بن کر بگڑ رہی ہے، اس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے؟ تو کہہ دے جائے محمد، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار بنایا تھا۔ پہلے اس کو نطفے کے ذریعہ دلایا کہ تو نطفے سے پیدا ہوا، اور اس پر تو جھگڑالو بن گیا کہ ہڈی کہاں سے بنائی جائے گی، دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور دیکھ تیرے اندر کیسے ہڈی بنی تھی ہڈی؟ نہیں تھی، جب عدم میں نہیں تھی تیرے پاس، اور ہم نے تیری ہڈی بنا دی بغیر کسی نمونے کے، تو جب وہ ہڈی بن چکی ہے تو دوبارہ اس ہڈی پر گوشت چڑھانا، دوبارہ اس ہڈی کا ڈھانچہ بنانا، اس جانور کو اس ہڈی کے ساتھ جوڑ دینا،
یا اس ہڈی کو اس جانور میں لے جا کے جوڑ دینا، اور پھر اس جانور کی اور اس تمام چارپائیوں کی یا جو بھی انسان مر چکا ہے اس کی اس ہڈیوں کو جوڑ کر اس پر گوشت چڑھا دینا اور دوبارہ پیدا کر دینا، کون سا مشکل کام ہے؟ ذرا انسان بھی غور کر لے کہ خود چیزیں بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے۔ آج کل تو کیا ہے کہ کباڑ کا بھی خوب کام چل پڑا ہے۔ آپ نے ایک شاندار گاڑی خریدی بڑی قیمتی، 10 سال 20 سال میں بیکار ہو جاتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ کباڑ میں۔ اب کباڑ میں پہنچنے کے بعد جب اس پر زنگ لگنے لگتا ہے، بالکل سے وہ بوسیدہ ہونے لگتی ہے، آپ کہیں گے یہ کس کام کی؟ لیکن وہی کباڑی اس کو لے کے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ کہاں بیچتا ہے؟ لے جا کے جہاں پر وہ بیچتا ہے وہ کارخانے میں جاتا ہے، وہی کیا بولتے ہیں کہ لوہا پھر سے گلایا جاتا ہے، اور گلا کر پھر اس سے وہی سامان تیار ہوتا ہے، وہی گاڑی پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ انسان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو دنیا کی چیزیں بنا رہا ہے اور گلا گلا کر بنا رہا ہے۔ پنی جو آتی ہے وہ گلتی نہیں ہے، وہ آپ پھینک دیتے ہیں، نالوں میں پھینک دیتے ہیں، ہر جگہ چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی کو بننے والے جا کے چنتے ہیں، بنتے ہیں، کباڑیوں کے پاس لے جا کے بیچتے ہیں، وہ وہاں سے جاتا ہے، وہ فیکٹری میں جاتا ہے، پھر اس سے دوسری پنی نہیں بنتی ہے، پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ تو بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے؟ جب تو انسان ہو کر ہر چیز اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے بنا سکتا ہے، تو جس رب نے تجھے پیدا کیا نطفے سے اور تجھ پر ہڈی چڑھائی، اور یہ ہڈی جو نظر آ رہی تجھے بوسیدہ، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ میری مثال دینے لگا، اب میری مثال بھی بنانے لگا۔ یا مثال سے مراد کیا ہے کہ اللہ تو عبادت کے لائق ہے، اسے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ دنیا میں کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ ہاں جنت میں اللہ وہ آنکھیں دیکھا کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا دیدار کریں، وہ وہاں ہوگا یا نہیں۔ اب اس کے بعد انسان نے کیا کیا؟ اللہ کا نمونہ بنا ڈالا، اللہ کی مثالیں بنا ڈالی، اور عجیب عجیب حیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مثالیں جو بنا ڈالی، اس پر انسان ذرا سا سوچ لے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک چلو قبول کر لیا جائے، ان کے مزاج کے مطابق، ان کے ذہنیت کے مطابق اگر قبول کر لیا جائے کہ چلو اللہ جو ہے رام کی شکل میں آ گیا، اللہ جو ہے لکشمن کی شکل میں آ گیا، اللہ جو ہے اس کی شکل میں آ گیا، چلو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ گائے کی شکل میں آ گیا۔ ایک طرف اللہ کو تم مرد بھی بنا رہو، ایک طرف اللہ کو عورت بھی بنا دے رہو، یہ فلاں دیوی ہے، یہ سیتا ہے، یہ کالی مائی ہے، یہ فلاں ہے، تو اللہ کو تم نے مرد سے عورت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد تم نے آگے کیا کیا؟ اس کو جانور بنا دیا، یہ گائے ہے، یہ شیر ہے، اور یہاں تک کہ سور کی بھی پوجا ہوتی ہے، اس کو بھی بنا ڈالا۔ بھائی تم جس کو بھی خدا مان رہے ہو، گویا کہ یہ تم اعتراف کر رہے ہو کہ اللہ ان شکلوں میں آ چکا ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ ہم نے اللہ کی کیا کیا شکلیں بنا ڈالی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، تم نے اللہ کی ہزاری مثالیں بنا ڈالی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو تو بھول گیا کہ میں نے کیسے پیدا کیا تجھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسے بتایا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد مزید چیزوں کے بارے میں، ہر چیز جو پیدا کی اللہ نے اس کا علم اس کو ہے، کوئی چیز اس سے فنا نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، کوئی چیز اس سے ڈھکی ہوئی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ جو چیز اس نے پیدا کی ہے، ایک ذرہ برابر بھی جو چیز پیدا کی ہے نا، وہ چیز اس سے ڈھکی چھپی ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک نئی چیز بتائی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تم کو ہرے ہرے درختوں سے آگ عطا کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آگ بھی ایک قسم کی نعمت ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو کھانا وغیرہ جو ہم لوگ بنا لیتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ آگ نہ ہوتی تو یہ ساری گاڑیاں جو بنائی جا رہی ہیں، خیر جو اس میں الیکٹرانک ذریعے، بجلی کے ذریعے جو پیدا کی جاتی ہے، وہ چیزیں جو گلائی جاتی ہیں، آخر وہ بھی تو آگ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے درختوں سے، ہرے ہرے درختوں سے آگ پیدا کی ہے۔ یہی درخت جو ہمارے سامنے ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، لگا دیجئے، اس میں آگ لگ جائے گی۔
ہو سکتا ہے کہ ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے تو تھوڑا سا آگ لگنے میں دیر لگے، جیسے سلگتی ہے چیز وہ کس کو وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہے جتنے ہرے بھرے ہوں، چاہے جتنے ہرے بھرے ہوں، آپ اس میں آگ لگائیے فوراً آگ لگ جاتی ہے۔ عرب میں 2 درخت پائے جاتے ہیں، ایک مرخ کے نام سے، ایک عفار کے نام سے۔ یہ بالکل ایسے ہیں سمجھ لیجئے جیسے کہ ہمارے یہاں کیلے کا درخت ہے کہ اگر آپ کیلے کا درخت کاٹ دیں اور اس کو اس پیلر میں لے جا کر اس کو وہ کر دیں تو پورا پانی اس کا نکل آئے گا، نچوڑ دیں تو اس کا پورا پانی نکل آئے گا، اور اگر آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں تو دھیرے دھیرے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ سوکھ کر بالکل ہو جائے تو آپ کو لکڑی نام کی چیز نہیں نظر آئے گی، صرف جالیاں نظر آئیں گی، آپ کو لکڑی نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے درخت عرب میں کچھ پائے جاتے تھے جو بہت ہرے بھرے ہوتے تھے، ایک مرخ اور عفار۔ یہ مرخ اور عفار ایسے تھے کہ اگر ان کو ایک دوسرے پر یوں کر کے رگڑ دیا جائے تو فوراً آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ آج بھی افریقہ کے جنگل میں ایسے درخت موجود ہیں جو بالکل ہرے بھرے ہیں، ان کے اندر آگ ہے، اگر آپ اس سے وہ ہو جائیں تو فوراً وہ آپ کو جلا دیں گے۔ آج بھی ایسے درخت بھی موجود ہیں جن کے اندر باقاعدہ آگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بانس ہے، سبھی جانتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اگر شاید کہ بانس کو بانس پر رگڑا جائے تو اس سے آگ نکلے گی۔ اسی بانسی کی ایک قسم سے ہرا بھرا درخت نرکل ہوتا ہے، جس سے بچپن میں ہم لوگ پین وغیرہ قلم وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ نرکل کا ایک قلم بنایا جاتا تھا ہاتھ کا، سرکنڈا کا، اور اس سے لوگ لکھا کرتے تھے۔ آج کے بچے تو شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ بچپن ہی سے پینسل پکڑا دی جاتی ہے۔ تو نرکل بھی اسی بانسی کی ایک شکل ہے، تو ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ نے مزید آگ کا اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے تو آگ کے ایک معنی پیٹرول کے بھی آتے ہیں، آگ کے ایک معنی پیٹرول کے بھی آتے ہیں۔ آج کی نئی سائنسی تحقیق کے مطابق بہت سی چیزوں سے پیٹرول بنایا جا سکتا ہے۔ ہم خود ایک مرتبہ ایم اے حال میں تھے، تو یہ جو کنارے وہ لگتی ہیں درخت جو لگائے جاتے، پودے جو لگائے جاتے ہیں کیاری کے طور پر، تو کیاری میں ایک بچہ شاید ہو سکتا ہے کہ میکینیکل انجینئرنگ میں رہا ہو، تو وہ وہاں سے گزرا، اس نے اس میں سے 2-3 پتیاں توڑی، ہم بھی وہیں کھڑے تھے، 2-3 پتیاں توڑنے کے بعد اس کو یوں کس کے رگڑا، اور رگڑنے کے بعد ناک کے پاس لے گیا، سونگا اس نے، اور جو اس کے اور دوست احباب تھے ان کو اس نے سکھایا، کہا دیکھو اس کے اندر سے پیٹرول کی بو آتی ہے، اگر ہمارے سر یا یہاں کے انتظامیہ اس بات کی اجازت دے اور اس کا خرچ برداشت کرے، اس کا پروجیکٹ جو بھی پیش کیا جائے اس کو برداشت کرے، تو ہم اس درخت سے بھی پیٹرول نکال سکتے ہیں۔ اس نے جب اس وقت یہ بات کہی تو فوراً میرے سامنے یہی آیت آئی تھی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ہرے درختوں سے اس نے تمہارے لیے آگ پیدا کی۔ موٹر سائیکل ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں الدراجۃ الناریہ، آگ والی سائیکل۔ تو نار کے معنی آگ، تو آگ کا مطلب کیا؟ وہ پیٹرول۔ تو اگر یہاں پر آگ مان لیا جائے تو درختوں سے بھی اللہ رب العزت پیٹرول پیدا کر سکتا ہے، اور کس نے کیا ہے بس تم اسے ڈھونڈ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو تم جلاتے ہو، ہر کام میں لاتے ہو۔ پیٹرول کی نہ جانے کتنی قسمیں ہیں، ہمیں ڈیزل ملتا ہے، ہمیں تارکول ملتا ہے، ہمیں مٹی کا تیل ملتا ہے، ہمیں اور بھی جو چیزیں ملتی ہیں، یہ سب پیٹرول ہی کے الگ الگ درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ یہ ہے، پھر اس سے نیچے کا، پھر اس سے نیچے کا، پھر اس سے نیچے کا، وہ اس کے نام رکھتے ہم چلے جاتے ہیں، ہے سب وہی۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو تم جلاتے ہو، ایندھن کے طور پر رکھتے ہو۔ تو کیا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسی طرح جیسے آسمان اس نے پیدا کیا، جیسے اس نے زمین پیدا کی، کیا اسی طرح وہ دوسری چیزیں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے انسان کو پیدا کیا، کیا دوسرے نہیں پیدا کر سکتا؟ اور روزانہ دکھاتا نمونے ہیں کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے ایک دوسرا نمونہ، اس کا تیسرا نمونہ، یہ تا قیامت چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک درخت پیدا ہوا، دوسرا درخت پیدا ہو رہا، چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک باغ لگا، دوسرا باغ لگا، چلتا چلا جا رہا ہے۔ آم کا لے لو، سیب کا لے لو، سنترے کا لے لو، کیلے کا لے لو، جس چیز کا چاہو لے لو، ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ جیسے آسمان اس نے 7 بنائے، جیسے 7 زمین اس نے پیدا کی، تو کیا اس طرح اس نے دوسرے کائنات بنانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ ہے قادر۔ سائنس سے اس کے مطابق بھی بتایا کرتے ہیں کہ ہاں ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں،
اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے تحقیق کے مطابق اس کو دکھا بھی دیا کہ ذرا ہواؤں میں فضاؤں میں تیر کر دیکھو، فلک میں جا کر گھور کر دیکھو، تمہیں اس زمین جیسے نہ جانے کتنی زمینیں تم کو ملیں گی۔ ابھی تو نئی زمینوں تک ہم پہنچ پائے ہیں، جن کو ہم سیارے کہتے ہیں، سیارے کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے میوزیم میں کیا بولتے ہیں اس کو، جہاں پہ دکھایا جاتا ہے، لکھنؤ میں بھی موجود ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں، یہ فلاں ستارہ، یہ فلاں سیارہ ہے، فلاں سیارہ ہے، یہ دیکھو ایسے ایسے یہ سیارے گھومتے ہیں، وہ سارا منظر دکھایا جاتا ہے تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک، میں ساری چیزیں نظر آتی ہیں اس میں۔ تو اللہ رب العزت نے ہزاروں لاکھوں اربوں کہہ لیجئے، اربوں سے زیادہ کھربوں کہہ لیجئے سیارے بنائے ہیں، تو کیا ہے، انسان تحقیقات کے مطابق اپنے پہنچ رہا ہے اس نتیجے پر کہ یہاں پر پانی کی وہ چیزیں ملی ہیں، یہاں پر یہ باقیات ملے ہیں، یہاں پر اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہاں پر کبھی آبادی رہی ہوگی، یہاں پر کبھی نہر جاری رہی ہوگی، یہاں پر کبھی یہ رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ چاند پر پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ چاند پر جا کر باقاعدہ آبادی کر دی جائے، وہاں پر لوگوں کو پلاٹ بنائے جا رہے ہیں ان سے زمینیں ایکوائر کروانے کے لیے کہ اگر آپ وہاں پر بسنا چاہتے ہیں مستقبل میں تو آپ جو ہے ابھی جو ہے حصہ لے لیجئے، اور اس کے بعد جب لوگ آسمان وہاں پر چاند پر پہنچائے جائیں گے تو وہاں پر آپ کا پلاٹ موجود ہوگا، آپ کا گھر موجود ہوگا، آپ جائیے آسمان میں رہیے۔ تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ اور چیزیں پیدا کر دے؟ پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نمونے وہ دکھاتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ، خالق تو کام ہے، اس نے وہ پیدا کرنے والا، خلاق بہت زیادہ تخلیق کرنے والا ہے۔ خلاق میں مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے کہ جس میں حد سے زیادہ غلو کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ جاننے والا بھی ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کے سیکھنے کی اور اس کو تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس سے پرکھیں، اس کو اس سے ملا کے دیکھیں پھر کیا بنتا ہے، اس کو اس سے ملا کے دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اس کا معاملہ تو بڑا عجب ہے۔ انما امرہ اذا اراد الشیء، کسی چیز کے بارے میں جب وہ صرف ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو نمونوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمام اوزاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ تمام جو خزانے ہمارے پاس موجود ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمام میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو کسی چیز کو بھی بغیر کسی نمونے کے پیدا کرتا ہے، وہ خلاق ہے، اور پھر اس کو جو چاہتا ہے وہ شکل دیتا، مصور ہے، شکل بھی اس کی دیتا ہے۔ ہمیں جیسے شکل دی اس نے دی، اس کے بعد ہر جانور کی ایک الگ اس نے شکل بنائی، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی اس نے اس ذات کی اس قسم کی بہت سی چیزیں بنائی، چھوٹی بڑی کر کے، سب کی الگ الگ شکل موجود ہے۔ دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے سب ایک ہیں، سب یکساں ہیں، اور اگر اس کے بعد ان کو الگ الگ کیا جائے تو ہر چیز بالکل الگ الگ ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، تو اس کی ذات پاک ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر یہ سن لو کہ تم کہہ رہے ہو کہ کیا اللہ اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرما دیا آگے چل کر آخری لفظ میں الیہ ترجعون، تم بھی اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، یہ تو ہڈی تو ہے ہی، تم بھی پلٹ کر جاؤ گے۔ تو اے انسان، اے غافل انسان، رب کو بھولنے والے انسان، اپنی اوقات کو یاد کر لے اور رب کی ذات کو یاد کر لے، ورنہ تو رب کو بھول گیا تو رب تجھے بھی بھول جائے گا، اور پھر تجھے ایسی جہنم میں دھکیلے گا کہ تجھے احساس تو جو ہے وہاں سے کبھی نکل نہیں پائے گا، اور ہمیشہ افسوس کرتا رہے گا، لیکن اس وقت اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔